ایک صدی سے بھی زیادہ عرصہ پہلے رڈیارڈ کپلنگ نے ایک نظم لکھی تھی، اف۔ لیکن یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ تو سمجھے ایک مکمل بلو پرنٹ ہے، ایک ایسا نقشہ جو ایک مضبوط اور غیر متزلزل کردار کی تعمیر کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو چلیں اس نقشے کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہے۔ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب تمہارا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر، اے میرے بیٹے، تم ایک مکمل انسان بن جاؤ گے۔ نظم کے بالکل آخر میں کپلنگ یہ ایک بہت بہت بڑا وعدہ کرتے ہیں۔ واقعی یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وعدے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ کپلنگ نے اس کا جواب 8 اصولوں کی شکل میں دیا ہے۔ تو آئیے ان 8 اصولوں کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے کردار کی بنیاد سے، یعنی وہ 4 اندرونی ستون جن پر سب کچھ ٹکا ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ ان خوبیوں کو عملی زندگی میں کیسے لایا جاتا ہے، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کیسے ہمارا کردار ہی ہماری تقدیر بن جاتا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی مضبوط عمارت کی طرح ایک مضبوط کردار کی بنیاد بھی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا میں کچھ بڑا کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اندر کی دنیا کو سمجھنا اور اسے قابو کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ 4 اصول اسی اندرونی بنیاد کے بارے میں ہیں۔ پہلا اصول ہے ضبط نفس، یعنی سیلف کنٹرول۔ ذرا تصور کریں، آپ کے ارد گرد افراتفری مچی ہے، لوگ آپ پہ سے باہر ہو رہے ہیں اور ہر کوئی آپ پر ہی الزام لگا رہا ہے۔ کیا ایسے میں اپنے ہوش و حواس قائم رکھنا ممکن ہے؟ آج کے دور میں تو یہ اور بھی مشکل ہے، جہاں سوشل میڈیا کا ایک کمنٹ یا دفتر کا تھوڑا سا تناؤ ہی انسان کو آپے سے باہر کر دیتا ہے۔ یہ اصول آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو ضبط نفس کا مطلب ہے کہ جب باہر طوفان برپا ہو، الزام تراشی ہو رہی ہو، تب بھی اندر سکون اور سوچ میں وضاحت قائم رہے۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ دوسرا ستون ہے راست بازی یا انٹیگریٹی۔ سوچئے، اگر لوگ آپ کے بارے میں جھوٹ پھیلائیں یا آپ سے نفرت کا اظہار کریں، تو کیا جواب میں وہی کرنا ٹھیک ہے؟ کپلنگ کا مشورہ ہے بالکل نہیں۔ راست بازی ایک خاموش اندرونی طاقت ہے جو اشتعال انگیزی کے باوجود انسان کو اپنے اصولوں پر قائم رکھتی ہے۔ اصل میں راست بازی کا مطلب ہے اپنی سچائی پر ڈٹے رہنا اور ہر حال میں عزت اور وقار سے کام لینا، بھلے ہی یہ راستہ زیادہ مشکل کیوں نہ ہو۔ اس کا تعلق یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو کیسے نظر آتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم خود اپنے آپ سے کتنے سچے ہیں۔ تیسرا اصول ہے توازن۔ زندگی میں کامیابی بھی آتی ہے اور ناکامی بھی۔ کپلنگ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو 2 بھے روپیوں کی طرح سمجھو اور دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو، چاہے کوئی بہت بڑی کامیابی ملے یا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کا فن ہی توازن ہے۔ تو عملی زندگی میں توازن کیسا دکھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کامیابی اور ناکامی دونوں حالتوں میں ہمارا رویہ ایک جیسا رہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ دونوں چیزیں عارضی ہیں، ہماری اصل قیمت کسی ایک جیت یا ہار سے طے نہیں ہوتی۔ چوتھا اور آخری اندرونی ستون ہے تعمیر نو کی صلاحیت، یعنی ریزیلینس۔ کیا ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت ہے؟ کپلنگ اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو گھسے پٹے اوزاروں سے ہی دوبارہ جوڑ لے۔ یہ بالکل جاپانی آرٹ کنسوگی جیسا ہے، جہاں ٹوٹی ہوئی چیزوں کو سونے سے جوڑ کر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی تعمیر نو کی صلاحیت وہ طاقت ہے جو ہمیں ناکامی کے بعد پھر سے اٹھنا سکھاتی ہے۔ یہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے میں ایک نئی خوبصورتی اور ایک نیا مقصد تلاش کرنے کا نام ہے، اور یہی وہ آخری ستون ہے جو ہماری اندرونی بنیاد کو مکمل کرتا ہے۔ اچھا، جب یہ اندرونی بنیاد مضبوط ہو جائے تو پھر کردار کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، یعنی دنیا کے ساتھ ہمارے معاملات میں۔ اگلے 4 اصول اسی بارے میں ہیں کہ ہم اپنی اس اندرونی طاقت کو باہر کی دنیا کے چیلنجز پر کیسے لاگو کرتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں عملی خوبیوں کی۔ 5واں اصول ہے ہمت۔ کیا کوئی اپنی زندگی بھر کی کمائی کو، اپنی ساری کامیابیوں کو کسی ایک بڑے مقصد کے لیے داؤ پر لگا سکتا ہے؟ اور اگر ہار جائے تو کیا بغیر کسی سے شکایت کیے خاموشی سے سب کچھ دوبارہ شروع کر سکتا ہے؟ کپلنگ کے نزدیک اصل ہمت یہی ہے۔ تو یہ ہمت صرف نڈر ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے بڑے خطرات مول لینے کا حوصلہ ہے۔
اور اگر ناکامی ہو جائے تو اس نقصان کو خاموشی سے برداشت کرنے کی طاقت کا نام ہے۔ یہ عمل اور صبر کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ چھٹا اصول ہے قوت ارادی، یعنی ول پاور۔ یہ وہ طاقت ہے جو تب کام آتی ہے جب جسم اور دماغ دونوں جواب دے چکے ہوں، جب آپ کے اندر کچھ بھی باقی نہ بچا ہو سوائے ایک اندرونی آواز کی جو کہتی ہے نہیں، ابھی ڈٹے رہو۔ قوت ارادی وہ اندرونی ڈرائیو ہے جو آپ کو شدید تھکن اور مایوسی میں بھی آگے دھکیلتی رہتی ہے، جب آپ کے پاس اپنے مقصد کے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا۔ یہ تب کام آتی ہے جب آپ کی ہر چیز ہمت ہارنے کا کہہ رہی ہو۔ ساتواں اصول عاجزی۔ کیا کوئی شخص بادشاہوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے باوجود عام آدمی سے اپنا تعلق قائم رکھ سکتا ہے؟ کپلنگ کہتے ہیں کہ اصل کمال یہ ہے کہ کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ کر بھی انسان کے پاؤں زمین پر رہیں اور وہ اپنی حقیقت کو نہ بھولے۔ تو عاجزی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود کو کمتر سمجھے، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود کو کم اہم سمجھے اور دوسروں کو اہمیت دے۔ اپنے مرتبے یا کامیابی سے فرق پڑے بغیر سب لوگوں سے جڑے رہنا ہی اصل عاجزی ہے۔ اور اب 8واں اور آخری امتحان، وقت کی قدر۔ کیا ہم ہر ایک منٹ کی اصل قیمت کو پہچانتے ہیں؟ کپلنگ اسے یوں کہتے ہیں کہ ہر بے رحم منٹ کو 60 سیکنڈ کی بھرپور دوڑ سے بھر دو، مطلب ہر لمحے کو کسی مقصد اور کوشش سے بھرنے کی صلاحیت۔ ہر منٹ میں صرف اور صرف 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ ان 60 سیکنڈز میں کوئی بامقصد کام کیا جائے، کوئی فاصلہ طے کیا جائے، کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ تو اب ہم اپنی بات کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو 8 اصول ہم نے دیکھے، یہ سب مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں، ایک ایسی تصویر جہاں ہمارا کردار اور ہماری تقدیر ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 8 اصول: ضبط نفس، راست بازی، توازن، تعمیر نو، اور پھر ہمت، قوت ارادی، عاجزی اور آخر میں وقت کی قدر۔ ان اصولوں پر عمل کرنا ہی کپلنگ کے اس عظیم وعدے کو پورا کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اور آخر میں ساری بات کا خلاصہ صرف ایک جملے میں ہے: آپ کا کردار ہی آپ کی تقدیر ہے۔ یہ کوئی عام کہاوت نہیں ہے، بلکہ ایک گہری حقیقت ہے جو کپلنگ کی یہ لازوال نظم ہمیں سکھاتی ہے۔